اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں متعارف کروا دیا۔ دنیا بھر کے لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے رشتوں کے اعتبار سے، اپنے بچے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، اپنے رشتوں کے حوالے سے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کے ساتھ آسانی کا اور مہربانی کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے بزرگ آج جن سے ملاقات ہوئی تو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ بیٹی کے بارے میں، بیٹی کی فکر میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور ان کی یہ چاہت اور تڑپ ہے کہ میری بیٹی جلد ایک جو میرے اوپر فریضہ ہے میں اسے سبق دوش ہو جاؤں، میری بیٹی جلد اس کا نکاح ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، رؤوف الرحیم، ہزاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور شفقتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو دھمکی دے رکھی ہے جو اپنے بچیوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو نیک والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کی شادی کے بارے میں، بچوں کی شادی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور جو نیک نہیں ہوتے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیٹیوں کی کمائی کھاتے رہتے ہیں اور اپنا زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہی بیٹیوں کی کمائی کھاتے کھاتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو نیک دل والدین ہیں وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے، وہ بیٹیوں کے فریضے سے جلد از جلد سبق دوش ہونا اپنے لیے سعادت اور اپنے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ لاہور کی ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، عمر بیٹی کی ہو گئی 32 سال، اور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، رنگ بھی اچھا ہے، قد 5 فٹ سے بھی شاید کچھ زیادہ ہوگا، اور وزن بھی مناسب ہے، جسامت درمیانی ہے، کوئی نقص بیماری نہیں ہے، نیشنلٹی پاکستانی ہے، مادری زبان اردو ہے، نماز روزے کی پابند ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہیں بیٹی؟ والدہ بیمار ہے، اچھا فجر تو پڑھتی ہے، عشاء بھی پڑھتی ہے، رات جاگتی بھی ہے، اچھا اسی دوران والدہ کی بھی کرنا ہوتا ہے اس کا اچھا۔ جو بھی مسئلہ تو ان کی بڑی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی والدہ شدید علیل ہیں، ان کی ایک ٹانگ بھی شوگر وغیرہ ہوتی ہے، ہاں شوگر کی وجہ سے ایک ٹانگ بھی گھٹنے تک کٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ساری خدمت نہیں پڑتی ہے۔ تو شکر اللہ پاک ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک تو قادر ہے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی اہلیہ محترمہ کو، جو آپ کی کتنے عرصے سے ساتھی ہیں آپ کی اہلیہ؟ 40 سالہ رفاقت، 40 سالہ آپ کا جو ساتھ ہے، اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو ذریعہ آپ ان کی تعلیم جو ہے نا BSc ہے، اور ذریعہ معاش والد کی زیر کفالت ہے، بس ہماری مناسب آمدنی ہے بھائی کی، بینک بیلنس بھی ہے، جائیداد بھی ہے۔ اچھا جی، کشمیری ہے، کشمیری بٹ ہے یا کیا ہے؟ کشمیری بٹ ہے آپ لوگ؟ اچھا کشمیری بٹ، ماشاء اللہ۔ والدین دونوں حیات ہیں، والدین کا بھائی علاقائی لاہوری ہے، آپ کا کاروبار ہے، اچھا مسلک دیوبندی آپ ہے جی؟ مسئلہ کوئی بھی ہو، شادی جو کرنی ہے نا اس کے اندر مسئلہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، فیملی پڑھی لکھی ہے، ایک بھائی اور 2 بہنیں۔ اچھا، دوسری بہن کی شادی ہو گئی؟ دوسری اس کی دوسری کی شادی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی ادھر نزدیک ہی قریب ہی رہتی ہے۔ اچھا، اس کی جو ہے نا اولاد کتنی ہوگی؟ اس کے 3 بچے ہیں۔ اچھا، ان کا پہلا نمبر ہے؟ پہلے چھوٹی کی شادی کی ہے تو بڑی کی بات اچھا بھی اچھا، تو یہ اس کی شادی میں تاخیر کیوں ہوئی؟ پہلے ہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہی مسئلہ ہے
कि मैंने तो इनके ऊपर छोड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चलो, आप अपने कारोबारी मसरूफियात में कहीं सफ़रों में होते थे, आपने इनके हवाले किया था, लेकिन खैर अल्लाह की तरफ से शायद इनको अल्लाह पाक ने वालदा की खिदमत की सआदत देनी, बस यही है कि दिन रात बच्ची भी लगी हुई है, मैं भी लगा हुआ हूँ उनकी उनकी खिदमत। खिदमत के लिए। वो तो उठ नहीं सकती, बड़ी पेशाब जहाँ तक कि वो इसीलिए वो कह रही बुला रही है कि मैंने शादी नहीं करनी, अगर मैं शादी कर जाऊँ तो माँ पीछे से फारिग हो जाएगी, फारिग हो। बाप जो है अकेला रह गया है, बहू का मसला, 4 बच्चे हैं, मैं तो उनको देखते देखते ये बहू के 4 बच्चे। 4 बच्चे 5 है ना, एक मेरी बेटी पोती ऊपर से छत से गिर के फौत हो गई। अच्छा, तो 5 वही थे। टेंशन मुझे सारी होती हैं हमारे घरों के अंदर। अच्छा तो वो अब मेरी तो 2 ही हैं, लेकिन हम 6 भाई हैं, सबकी शादियां हो गई। अच्छा। ये मैंने तो टेंशन अच्छा, ले चलो खैर, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, अल्लाह पाक आपके इस फिक्र को अल्लाह देखें। आपने आज सुबह नमाज पढ़ी, नमाज के बाद दिल से दुआ की, यकीनन ये एक मुस्तकिल आपकी जो जिम्मेदारी हैं, बीवी की बीमारी वो एक जिम्मेदारी है, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। इसी तरह बेटी की, अब देखो ना, बीवी को जब 40 साल रफीक सफ़र है आपकी, उसको छोड़ भी नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। वो हैं जी, उसकी भी पूरा ख्याल करना है आपने, बेटी को भी नहीं छोड़ सकते, गले से नहीं उतार सकते लेकिन बेटी जो है वो माँ की खिदमत में है, वो भी एक ज़रूरी काम है। इसके लिए अगर कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो बेटी यहीं निकाह, बेटी इधर माँ की खिदमत में ही रहे, बिल्कुल भी नहीं। और जो है ना, और यानी यहाँ करीब हो कहीं, या कोई जरूरी नहीं है कि या इसी घर में रहते हो, साहिवाल तक टीचर मत नहीं था, इधर उधर का इलाका भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, लेकिन ये जो बीमारी तकलीफ इस वक्त हमारे ऊपर आई हुई है ना, इसके लिए अगर कोई भी हो जाए तो अच्छा, लेकिन जब तक मसलन वालिदा है, वालिदा की हयात में तो इसको यहीं घर में रहना चाहिए, यही करना, क्योंकि उसके इस बगैर वक्त गुजारा नहीं। उसके बगैर गुजारा नहीं। उसके अपने 4-5 बच्चे हैं, वो भी लगी नहीं रहती बहू बेचारी, देखें 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को 5 संभालना, 4-5 तो ऊपर से गिर के अल्लाह के पास चला गया। चलो, अल्लाह पाक ने उसको इन वालिदैन के लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना दिया। अल्लाह पाक। जो बच्चे फौत होते हैं ना, बच्चों की हम जनाजे की दुआ पढ़ते हैं, उनमें उनकी बख्शिश की दुआ नहीं करते, बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उसमें हम ये दुआ करते हैं, या अल्लाह इन बच्चों की बरकत से हमारी बख्शिश फरमा और इनको हमारे लिए आखिरत में अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फरतन वजअलना अजरन व दुखरा, इसको हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे और हमारे लिए अजर व सवाब का बाइस बना दे। वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन, और इसको हमारे लिए सफारशी बना दे और इसकी सिफारिश को हमारे हक़ में कबूल फरमा। तो ये छोटे बच्चे अपने वालिदैन को यानी क़यामत वाले दिन यूँ लाड करेंगे अल्लाह के सामने, या अल्लाह इनको हमारे साथ जन्नत में भेजिए। तो अल्लाह पाक इन बच्चों के लाड को, जैसे हम बच्चों के लाड को जी ख्याल करते हैं और बच्चों की उनकी चाहतें पूरी करने की कोशिश करते हैं, इस तरह अल्लाह ताला भी बच्चों के लाड को पूरा करते हुए इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो अच्छा, दीनी तालीम माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ा हुआ है, पर्दा करती हैं माशाल्लाह, बाहर पर्दे में निकाब में निकलती हैं, निकाब में निकलती हैं, अभी कुछ अरसे से निकल रही हैं, पहले निकाब में था, वो स्कार्फ जो होता है वो अलग में रहता है। लेकिन निकाब भी कभी उतार लेते हैं, घर में उतारेंगे ना, बाहर तो निकाब लेके जाते हैं। बाहर निकाब लेके जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, सिलाई कढ़ाई भी जानती है, सिलाई कढ़ाई भी, उमूर खानादारी भी जानती हैं। पूरे खानदानी चलाई हुई, यही तो डबल चीज चल रही है। अच्छा अच्छा, मैं भी उसके साथ लगा हुआ खिदमत में। अच्छा, घर के काम, यानी बहुत सारे, यानी क्योंकि काफ़ी सारे उमूर है ना जो देखने पड़ते हैं। चले मैं भी अल्लाह। उसके साथ ही लगा हुआ। अच्छा जी, आपकी डिमांड है इसको शादीशुदा हो गैर शादीशुदा दोनों चलेगा, 40 तक हो उम्र, कोई 50 तक भी हो तो चलेगा, नहीं 45 तक। 40 मुनासिब है। अच्छा चलो, तो 45 का बाद 45 का होता है, लेकिन देखने में 40 का लगता है। हाँ, ऐसे अगर कोई हो, हाँ चलो ये भी ठीक, कद भी मुनासिब हो, रंग भी अच्छा हो, दरमियाना हो या स्मार्ट हो, नेशनलिटी पाकिस्तानी हो, शेख कश्मीरी या जो भी कोई अच्छी कौम वाले हो, रब्ता कर सकते हैं, मादरी ज़ुबान जो भी हो, बस तालीम भी मुनासिब हो, किसी भी मसलक से हो, जी हाँ, शिया भी हो चाहे, कोई बात ना, लेकिन शीए से जरा थोड़ा इस्तेमाल करें। कादियानी अभी तो ये मुझे आज जरा ये तो जरा तशरीह करें कि कादियानी जो शिया मज़हब एक ही है।
نہیں الگ الگ ہیں. شیعہ وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین بھی کر لیتے ہیں، وہ نہیں چلے گا. قادیانی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرزا قادیانی کو آخری نبی سمجھتے ہیں اور اس کی نبوت، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد بھی ہمارا یہ مرزا قادیانی بھی نبی ہے، اس کو نبی سمجھتے ہیں. تو قادیانی چلے گا؟ نہیں، بچی کے لیے تو نہیں چلے گا، میں تو اس کا قائل نہیں، لیکن اگر بچیوں کا شوق ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آفر کی گئی تھی کہ بھائی 16 لاکھ روپیہ مجھے تھا کرو بھی فن جب لے جاتے. میرا شگرد کہاں لے جاتے ہیں؟ کیرلا. قادیانی. ہاں وہ تھی قادیانی. اچھا. تو وہ جب میں اس کی باتیں دیکھتا تھا، لیکن میں دنیا سے واپس آتا تھا نا، سب سے پہلے میرا کھاتا مزہ وہی چکا تھا. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو، ریسٹ تو کرنے دو تھوڑا، ایک دن مجھے ریسٹ کرنے دو، پھر دیکھیں گے کیا ہے. مر گئے، میں نے اس کو کوئی نکال دیا تھا کہ بھائی باقی شکریہ میرے ٹھیک تھے، وہ بالکل مناسب طریقے سے چل رہے تھے. ابھی اس کی یہ جو ہے نا اوپر سے ٹیلی فون ابھی تک آتے ہیں، واٹس ایپ کس چکر میں. ہاں اگر باہر کا رشتہ ہے تو میری نظر میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، رشتہ ہونا چاہیے. گھر پر آپ کرائے میں بڑا ذریع ہو گیا. میرا نے 40-30 کروڑ روپیہ کرایہ کے اوپر برباد کر دیا ہے. میں سیدھا پر بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایک دل بائی کی بزرگ کی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ راز بھی رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ ویڈیو آپ نے بنا لی، کل کو ٹیلی ویژن کے اندر جیسے آتا ہے بچیوں کو چھیڑتے ہیں، جی طلاق دے دی، بچیاں کو بنا. میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے جب میں ٹیلی ویژن کے میں نے ٹیلی ویژن چھوڑ دیا. دیکھیں 3 سال ہو گئے میں نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا. کہ یہ جو بن جاتے ہیں، شہادتیں ہو گئی، ویڈیو بن گئی، وہ بیچارہ گلی گلی میں پاؤں اٹھا کر کپڑا اس کے پاس نہیں ہے تو وہ گھوم رہا ہے باپ. ٹیلی ویژن میں بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ اس بچے نے ہمارے دفتر میں آئے تھے، انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، وہ کی. اچھا خیر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی بیٹی کا مستقبل روشن فرمائے، ایسا آپ کو داماد عطا فرمائے جو بیٹوں کی طرح ہو. نرم دل ہونا چاہیے. نرم دل. ہم کھلی طبیعت کے بندے ہیں، ساری زندگی کھلا کھایا ہے، کھلا لوگوں کو تقسیم کیا ہے، کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں بنا. اچھا کوئی ایسا ہو، ایسا رشتہ ہو جس کی بیوی بچے بھی ہوں، اور وہ یعنی بہت سارے ہمارے پاس شریف لوگ، نیک لوگ، اچھے لوگ آتے ہیں جو یعنی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ایک سے زائد عورت کی خواہش دنیا کے ہر مرد میں رکھی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا بڑی. اب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط راستوں پہ جاتے ہیں، یعنی غلط جگہ بنی ہے، بہت ساری غلط عورتیں چوکوں میں کھڑی ہوتی ہیں، وہ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیار، اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 2-3-4 شادیوں کی خوشی کی اجازت دی ہے بغیر کسی شرائط کے. تو بغیر کوئی پابندیاں لگائے کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، بس صرف عدل کی پابندی. تو اس قسم کے لوگ ہمارے پاس سے آتے ہیں اور وہ حلال طریقے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ایسے بھی ہے کہ بعض لوگ، تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم یعنی چونکہ پہلی بیوی بچے وہ اچھے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اب اگر ان کو بتایا جائے کہ میں شادی کرنے لگا ہوں تو وہ بعض خواتین کا مزاج ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بخوشی اجازت دیں، حالانکہ اللہ پاک نے اجازت دی ہے، لیکن وہ ان کی بیویاں نہیں سمجھ رہی. ان کو وہ سمجھاتے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں، حالات کی روشنی میں، لیکن وہ کہتے ہیں بس باقی ساری دنیا کی عورتیں جائیں بھاڑ میں. کروڑوں عورتیں اللہ نے مردوں سے زائد بنائی ہیں، سارے مرد ابھی نکاح کر لیں، کوئی بھی شیخ رشید کی طرح نہ رہے، سارے مرد نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی، اور سارے مرد تو نکاح کرتے بھی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیخ رشید کے نقش قدم پہ چلنا اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو شیخ رشید ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے حضور بہترین نمونہ ہے. تو حضور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سارے مرد نکاح کر لیں، کوئی بھی نکاح کے بغیر نہ رہے، تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی۔ تو وہ کروڑوں عورتیں کدھر جائیں گی؟ تو جو پہلی ہماری بیویاں بن چکی ہیں گھروں میں، جن کے نکاح ہو چکے ہیں، اب وہ کہتی ہیں ساری دنیا کی عورتیں جائے بھاڑ میں، بس میری شادی ہو گئی، بس میرا کام بن گیا، باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے ان عورتوں کا، باقی اپنے ہم جیسے عورتوں پر کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی۔ ان کو ان عورتوں کو اپنی بہنوں پر ترس کیوں نہیں آتا، ان کا خیال کیوں نہیں آتا ان کو؟ تو بہت بڑی غیر مناسب بات ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے جن بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ نہ کرے آپ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، آپ بھی بیوہ ہو سکتی ہیں، آپ کو بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مرے گا، اور اچانک حادثہ ہوا اور مر گیا۔ اب وہ بیوہ ہو کر کوئی بھی کسی کی مدد کتنا عرصہ کرے گا بھائی؟ جی کتنا عرصہ بھیک دے گا کوئی کسی کو؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ پاک نے حلال راستہ بنایا ہے کہ اگلا نکاح کیا جائے، کوئی عورت بیوہ مطلقہ کوئی بھی بے نکاح نہ رہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ مردوں کو اجازت دے کر عورتوں کے لیے کتنا بڑا آسان راستہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اس لیے ایسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پہلی بیوی بچے جو ہے نا ہم وہ نہیں مناسب سمجھ رہے، اور ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کر کے تھک چکے ہیں۔ اب ہمیں کوئی ایسا نکاح کی صورت بن جائے جہاں پر ہم نکاح یعنی باقی لوگوں کے سامنے شریعت کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے نکاح ہوگا، شریعت کے سارے تقاضے پورا کرتے ہوئے نکاح ہوگا، اس میں یعنی گواہ بھی ہوں گے، مسجد میں نکاح ہوگا، سب لوگوں کے سامنے ہوگا، لیکن اس کی پہلی بیوی اور بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، شرعاً اس میں کوئی بھی قباحت نہیں۔ قرآن کے 30 باروں میں، حدیث کی ساری کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ پہلی بیوی اگر اجازت نہ دے تو آپ دوسری شادی جی کرو گے تو فلاں سزا ملے گا۔ نہیں، اللہ پاک سب کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک تو نمازوں کا اہتمام کریں، گھر میں نیک اعمال کی پابندی کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ بیٹی کا نکاح یہ بڑا اہم فریضہ ہے، اس میں جو کوتاہی اور سستی ہوئی نا آپ سے، تو اس میں بہت بڑا ظلم ہو گیا بیٹی کو، کیونکہ بیٹی کو شادی کے قابل ہوئے تقریباً 18-20 سال ہو گئے، 12-13 سال میں بچی شادی کے قابل ہوتی ہے۔ شرعاً اخلاقاً اس کی شادی ہو جانی چاہیے 12-13 سال میں، چلو 14 سال میں ہو جائے، چلو 15 سال میں ہو جائے، چلو 18 سال میں ہو جائے بھائی۔ جو حکومت پاکستان نے ایک قانون بنا دیا جس کو تبدیل کرنے کی ہم درخواست کر چکے ہیں کئی دفعہ، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ موبائل نے اور یہ رنگ برنگی آلات نے بچوں کو تباہی کر دی، اور یہ بہت جو ہماری غذائیں ہیں، اس غذاؤں کی وجہ سے بھی بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، شادی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمت کر کے ہم جو ہے ان کی شادی کریں گے جلدی سے، اور تو اس قسم کا رشتہ کوئی ہو جو یعنی چھپ کے شادی کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ تو میں انشاءاللہ یعنی اچھا بیٹی اس وقت تک یعنی گھر میں ہی رہ سکتی ہے نا، اپنے گھر میں چلیں، اللہ والدہ کی خدمت کی سعادت انہیں ملے گی۔ تو جو بھی اس طرح جو ہے ہو کوئی شخص تو ہم سے رابطہ کریں، اللہ پاک آسانی فرمائیں گے اور اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ